بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں نے یہ جملہ تقریباً کئی بار سن چکا ہوں، بہت بڑے بڑے علماء کے زبان سے، بہت بڑے بڑے صحافیوں، سیاستدانوں، محقق مفکر لوگوں کے زبان سے یہ جملہ سن چکا ہوں کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، غدار ہے، یعنی کہ ایک یہودی ایجنٹ ہے، کافر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کو بھی کافر نہ کہو، اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر لوٹ کر تمہارے اوپر آئے گا۔ کہ کتنی با کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس سے مجھے سچ کا پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی معرفت اور حکمت بیان کی ہے اس میں، کہ آج لوگ، بلکہ کئی دہائیوں سے لوگ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اس شخص کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر صرف ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی زندگی، اپنا عیش و عشرت قربان کر دی، اس شخص کو ہم کہہ رہے ہیں جی وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ ہم اس شخص کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اقوام متحدہ میں اسلام کی تبلیغ کی ہے، اقوام متحدہ جیسے فورم پہ جسے آج تک کوئی ہمارا لیڈر اسلام کے بارے میں اتنا کھل کر بیان نہیں کر سکا، وہاں پہ عمران خان نے اسلام کی رہنمائی کی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دکھایا ہے، اور اقوام متحدہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو مختلف انداز میں یورپی ممالک اور غیر مسلم کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بارے میں ایک آئین پاس کروایا ہے، ہم اسے یہودی کہہ رہے تھے، اور ہم اسے یہودی کہہ رہے تھے کہ جس نے حقیقی معنوں میں بے لوث ہو کر خالص نیت سے، صدق دل سے اسلام کی خدمت کی ہے۔ پہلے کی بات کو چھوڑو، جب وہ اسلام سے دور تھا، اسلام کے نزدیک نہیں تھا، لیکن جب وہ اسلام کے نزدیک آیا ہے تو ایسا خوش قسمت اور خوش قسمت ترین رستہ اپنایا ہے کہ جہاں پہ انسان کبھی بھی پھر نہیں سکتا، یہ وہ رستہ جو تصوف کا رستہ کہلاتا ہے، جسے عمران خان نے اپنایا ہے۔ اس رستے پہ میں اپنی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو بھی شخص اس رستے پہ صدق دل خالص سے نیت کے ساتھ چلا ہے وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مومن بے ایمان ہو سکتا ہے، عاشق کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ آج وہ عاشق رسول ہے، حقیقی معنوں میں عشق رسول اس کے دل میں مجزن ہو چکا ہے۔ تو بدقسمتی دیکھیے کہ جو شخص، جتنے بھی لوگ انہیں غدار کہتے تھے، انہیں یہودوں کا ایجنٹ کہتے تھے، وہی لوگ کسی نہ کسی صورت یہودیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کر رہے تو انڈائریکٹلی کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کے نظام کے کچھ اصول اور قانون ہیں، یہودیوں کی جو سب سے بڑی خطرناک زائنسٹ جو تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے اور خفیہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے اپنا مسودہ تیار کیا ہوا تھا مسلمانوں پہ اور غیر مسلم دنیا پہ قبضہ کرنے کا اور وہاں پہ اپنے قانون فالو کروانے کا، تو ان کا وہ رولز ہم ہی لوگ اپنے ذریعے لاگو کروا رہے ہیں، چاہے تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ۔ جیسے ان کی پہلے کی تحریک میسنز، وہ بھی ایسے ہی اپنی پریچ کر رہی تھی، جب انہیں پاکستان میں خاص طور پہ سائڈ پہ لگایا گیا ہے
پاکستان پہ بین لگایا گیا، تو ہمارے لوگ اندر سے غداری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیسے ہمارے ہی اسلام میں رہ کر اسلام سے دشمنی، اسلام سے غداری کر رہے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور ان کو بہم فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ لوگ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ کچھ 100 میں سے ایک بندہ ہے جو ڈائریکٹلی پہنچا رہا ہے، ورنہ 99 بندے ایسے ہیں جو یہودیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہود کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، اور خود کو بہت بڑے محب وطن کہلاتے ہیں، خود کو بہت بڑے، اپنے آپ کو اسلام کے مبلغ کہلاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ یہودیوں کے سپورٹر ہیں، یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، چاہے انہیں اپنی ذات کا ہی نہیں پتہ۔ کیسے؟ یہودیوں کی 4 سازشیں ہیں۔ سب سے پہلا مذہب ٹارگٹ ہے ان کا، دوسرا معاشرت اس کی ٹارگٹ ہے، تیسرا معاشرت، چوتھا ان کی ہے زندگی خراب کرنا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا، اور اپنا اس سینٹرل ایشیا میں، وسط ایشیا میں ایک مملکت قائم کرنا جسے گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو آج سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا پہ وہ راج کر رہے ہیں، چاہے معاشرت ہو، چاہے معاشی لحاظ ہو، چاہے مذہب میں ہو، یا چاہے وہ سیاست میں ہو، ہر سائڈ پہ وہ راج کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی لوگ ان کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ مذہب میں کیسے بنے ہوئے ہیں؟ ان کا ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، کیونکہ یہ سب سے پرانا اور بہترین ہتھیار تلوار یہ ہے کہ جس کو بھی جیتنا ہو پہلے ان کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دو، پھر ان میں اپنی روایات کو ترویج اشاعت کر دو، پھر انہیں جیت لو۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بغیر تلوار کے کسی قوم کو فتح کرنا ہے تو اس کی جو نوجوان نسل ہے ان میں فحاشی اور عریانی پھیلا دو۔ اس طرح معاشرت کو انہوں نے تباہ کیا، ہماری فحاشی اور عریانی، اور ہمیں مغرب کے پیچھے لگا دیا، غیر اسلامی نظام کے پیچھے لگا دیا۔ اس طرح سیاست میں انہوں نے سیاست میں بھی قبضہ کر رکھا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں مذہب سے چاہے ان کا تعلق ہو، سیاست سے تعلق ہو، یا جس سے بھی ہو، ان کے بہر سرمایہ داری ہے، اور سرمایہ داری ان کے علاوہ چل نہیں سکتی۔ اس طرح انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مفاد ان سے حاصل کر لیتے ہیں، اور اکثریت میں سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم مفاد دے رہے ہیں، ہم ملک کے ساتھ ہیں یا ملک کے خلاف ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی چالیں جو ہمارے اپنے مسلمان نام نہاد لیڈر کہلانے والے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ جسے ہم یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے تو واقعی حق ادا کر دیا، اسلام کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی، اسلام کا اصلی چہرہ دکھایا۔ اور وہ عمران خان جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بارے میں کیم کیا، ایک آئین بنوایا، اور وہی لوگ جو اس کے برعکس ختم نبوت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے مفاد نکال لیتے ہیں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن بک جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ اس طرح جتنے بھی ہمارے غدار ٹولہ ہے جنہوں نے کرپشن کی اور بہر لوٹ کر رکھ دیا پیسہ، اب وہ مجبور ہیں اس بات پہ کہ پیسہ تو ان کا بہر ہے، اور جن کا بہر پیسہ بہر بزنس ہے، اگر وہ کنٹرول کرنے ہیں، بچانے ہیں، تو پھر غلامی تو کرنی پڑے گی۔ اور امریکہ کی غلامی، امریکہ خود تقریباً غلام بن چکا ہے زائنسٹ کا، یہودیوں کا، وہ تو گڑھ بن چکا ہے، جس کا سب سے اہم بات کہ انہوں نے یروشلم کو دوسرا اپنا قرار دیا ہے، اسرائیل کا دارالحکومت۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو بظاہر دوسروں کو تو فتوے لگا دیتے ہیں، دوسروں پہ باتیں کر لیتے ہیں، جیسے اپنی بغل میں اور دوسروں کی ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کیے پھرتے ہیں، اپنا پتہ نہیں کہ ہم کس طرح کیسے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جس نے کام کیا اس پہ پہلے باتیں کر دی، الزام لگا دیا کہ یہ یہودی ہے، تاکہ ہمیں لوگ نہ کہہ دیں ہم کیسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ کبھی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہمارے سیاستدان ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کو وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہی تو نقصان ہے، یہی تو ملک سے غداری ہے، یہی تو یہودیوں کی الہ کاری ہے۔ اور مذہب میں بھی ہم ایسے استعمال کر رہے ہیں، معاشرت میں ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں انہی کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس قوم کو بھی تباہ کرنا ہو نا، اس قوم میں سے مذہب کو الگ کر دیا جائے، مذہب سے ان کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ وہ جوش جذبہ، وہ جنون جو ان کا تعلق مذہب سے ہو، یعنی کہ جیسے مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ ہے، وہ ختم کر دو، تو وہ قوم کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ جب وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے تو ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، جب وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی پہ الزام لگانا چاہیے تو خود دیکھ لینا چاہیے کہیں جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ صاف ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر خود پہ لوٹ کر آئے گا، نہیں تو صاف ظاہر سی بات ہے کفر خود پہ لوٹ آیا تو ہم خود یہودیوں کے الکار بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے سیاستدان، مذہبی، معاشرتی، اس طرح بہت سے لوگ الکار بنے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان ایک سچا لیڈر ہے۔ اس وقت جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سے عمران خان ان میں سے سب سے اچھا ہے اور سچا لیڈر ہے۔ شاید قائد اعظم کی طرح، جسے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا پاکستان کو بنانے کے لیے۔ آج ہم اسے یہودی ایجنٹ کافر کہتے ہیں عمران خان کو، شاید اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے پاکستان کو استحکام پاکستان بخشنا ہو۔ ان باتوں کو غور کرنا چاہیے، اور بعد میں پچھتانے سے کیا ہو کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، بعد میں پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں بچے گی۔ اور ہمیں آج کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کے جو دشمن ہیں، غدار ہیں، ان کا نقاب اور بے نقاب کرنا چاہیے، اور حقیقی معنوں میں پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو بھی حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے ایک قدم بھی اٹھائے گا، ایک لفظ بھی بولے گا، ایک اینٹ بھی رکھے گا، خدا کی قسم وہ پاکستان کا حقیقی معنی میں تعمیر کرنے میں اس کا کردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے پاکستان، اس کی خدمت کو اسے موقع ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔